ریاض احمد کا خاندان، جس میں اس کی بیوی سمیرہ، 2 بچے عالیہ اور اسد، اور اس کی بیمار ماں شامل تھی، نئی زندگی شروع کرنے کے لیے گاؤں کے قریب ایک پرانی حویلی میں منتقل ہو گیا۔ یہ حویلی عرصے سے خالی پڑی تھی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں آصیب کا سایہ ہے، لیکن ریاض نے ان باتوں کو صرف کہانیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پہلی رات جب خاندان نے حویلی میں قدم رکھا تو ماحول عجیب محسوس ہوا۔ حویلی کے بڑے کمرے، پرانی دیواریں اور کونے میں جالے گواہی دے رہے تھے کہ یہ جگہ مدت سے خالی ہے، لیکن ریاض نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ وہ اس جگہ کو اپنی محنت سے نیا رنگ دے گا۔ رات ہوتے ہی عجیب واقعات کا آغاز ہوا۔ جیسے ہی سب اپنے بستروں پر لیٹے، کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ سمیرہ گھبرا کر اٹھی اور کچن کی طرف بھاگی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ ہوا کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، عالیہ کی چیخنے کی آواز نے سب کو جگا دیا۔ وہ کانپتی ہوئی اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عالیہ نے بتایا کہ اس نے ایک پرانی عورت کو اپنے بستر کے قریب کھڑے دیکھا، جو اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اس کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ریاض نے سوچا یہ محض عالیہ کا وہم ہوگا، لیکن جیسے ہی اس نے اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ان کے کمرے کی کھڑکی زور زور سے بجنے لگی، جیسے کوئی باہر سے اسے دھکا دے رہا ہو۔ ریاض نے کھڑکی کھولی، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی ریاض نے گاؤں کے لوگوں سے اس حویلی کی تاریخ کے بارے میں پوچھا۔ انہیں بتایا گیا یہ حویلی زمیندار رام ناتھ کی تھی، جس نے یہاں کئی لوگوں پر ظلم کیا تھا۔ ایک عورت جس نے خودکشی کی تھی، اس کی روح آج بھی یہاں بھٹکتی ہے۔ یہ سن کر ریاض کو احساس ہوا کہ یہاں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ اگلی رات سمیرہ نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ سمیرہ نے اسے قریب سے دیکھنا چاہا، لیکن وہ عورت ایک خوفناک چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ جاگی، کمرے کی دیوار پر خون سے لکھا ہوا پیغام تھا، یہ میرا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ تمام واقعات ریاض کے خاندان کو شدید خوف میں مبتلا کر چکے تھے۔ کیا یہ خاندان اس حویلی میں رہنے کا فیصلہ کرے گا یا روح کے قہر کا شکار ہوگا؟ کہانی میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے۔ ریاض نے صبح ہوتے ہی فیصلہ کیا کہ حویلی کی صفائی اور مرمت کروائے گا تاکہ یہاں کے عجیب ماحول کو ختم کیا جا سکے۔ اس نے سوچا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس جگہ کی خراب حالت کی وجہ سے ہے۔ مزدوروں کو بلایا گیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اندر قدم رکھنے کو تیار نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا یہ حویلی منحوس ہے، یہاں جو بھی گیا وہ سلامت واپس نہیں آیا۔ یہ بات سن کر ریاض کو مزید الجھن ہوئی، لیکن اس نے حوصلہ نہیں کھویا۔ اس نے خود صفائی کا کام شروع کیا۔ جب وہ تہہ خانے میں گیا تو ایک پرانا صندوق ملا۔ صندوق کے اندر پرانے کاغذات اور زنگ آلود زیورات تھے۔ جیسے ہی اس نے صندوق کھولا، اسے یوں محسوس ہوا کمرے میں اچانک سردی بڑھ گئی ہے۔ اسی رات کچھ اور بھیانک ہوا۔ سمیرہ جب بچوں کو سلانے ان کے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ اسد بستر پر نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور چراغ بجھ گئے۔ سمیرہ کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ اندھیرے میں کسی کی ہلکی ہنسی سنائی دی۔ سمیرہ نے چیخ کر ریاض کو بلایا۔ جب ریاض آیا اور دروازہ کھولا تو اسد بستر پر سو رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سمیرہ نے اسے جھنجھوڑا اور پوچھا، بیٹا تم کہاں تھے؟ لیکن اسد نے کہا، امی میں تو کبھی جاگا ہی نہیں تھا، میں تو سو رہا تھا۔ سمیرہ کا اصرار پر ریاض گاؤں کے مولوی سلیم کے پاس گیا اور انہیں تمام واقعات بتائے۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ روح عام نہیں، یہ آپ کے خاندان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ہمیں فوری طور پر جھاڑ پھونک کا انتظام کرنا ہوگا۔ مولوی صاحب اگلی شام حویلی آئے۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، حویلی کے ماحول میں عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ دیواروں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ چراغ جھپکنے لگے اور ایک سایہ مولوی صاحب کے سامنے نمودار ہوا۔ سایہ ایک عورت کا تھا جو سفید لباس میں تھی۔ اس کا چہرہ آدھا جھلسا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں غضب تھا۔ اس نے غصے سے چیخ کر کہا،
یہ میرا گھر ہے، تم سب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ موت کے لیے تیار رہو۔ مولوی صاحب نے ہمت نہ ہاری اور تلاوت جاری رکھی، لیکن اچانک وہ سایہ ہوا میں تحلیل ہو گیا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ مولوی صاحب زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے کمزوری سے کہا، یہ بہت طاقتور ہے، صرف دعا سے یہ قابو میں نہیں آئے گی، ہمیں گاؤں کے تمام علماء کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ اگلی رات روح نے اپنے قہر کا مظاہرہ کیا۔ سمیرہ کے کمرے میں ایک ہلچل مچ گئی، تمام چیزیں ہوا میں اڑنے لگیں اور عالیہ نے چیخ کر کہا، امی وہ عورت میرے پیچھے ہے۔ ریاض نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور کہا، ہم تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا اور کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ریاض اور سمیرہ کے لیے یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ حویلی محض ایک گھر نہیں بلکہ ایک شاپت جگہ ہے۔ اگلے دن مولوی سلیم نے گاؤں کے چند بزرگوں کو بلایا اور کہا کہ اس حویلی کی مکمل تاریخ جاننا ضروری ہے۔ گاؤں کے بزرگ جو حویلی کے ماضی سے واقف تھے، انہوں نے بتایا، یہ حویلی کبھی رام ناتھ زمیندار کی تھی، جو اپنے وقت کا ایک ظالم اور بے رحم شخص تھا۔ وہ اپنی ہوس کے لیے عورتوں کو اغوا کر کے یہاں قید رکھتا تھا۔ ان میں سے ایک عورت جس کا نام پاربتی تھا، اس نے رام ناتھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن اس نے پاربتی کو زندہ جلا دیا۔ مرنے سے پہلے پاربتی نے بد دعا دی کہ اس حویلی میں رہنے والے کبھی سکون نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد سے یہاں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے اور یہ حویلی سنسان ہو گئی۔ یہ سن کر ریاض کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جو عورت بار بار نظر آ رہی ہے وہ پاربتی کی بدرو ہے۔ مولوی سلیم نے کہا، یہ بدرو اس وقت تک چین نہیں لے گی جب تک اس کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے۔ ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ پاربتی کی باقیات کو عزت کے ساتھ دفنانا ہوگا۔ ریاض، مولوی سلیم اور گاؤں کے چند لوگ تہہ خانے میں گئے جہاں وہ صندوق ملا تھا۔ وہ زمین کھودنے لگے تو وہاں سے انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ برآمد ہوا۔ مولوی سلیم نے کہا، یہی پاربتی کی باقیات ہیں، ہمیں انہیں دفن کرنا ہوگا، لیکن احتیاط سے، کیونکہ یہ بدرو ہمیں روکنے کی کوشش کرے گی۔ اس رات جیسے ہی پاربتی کی باقیات کو دفنانے کا عمل شروع ہوا، حویلی میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ دیواروں سے خون رسنے لگا، فرش لرزنے لگا اور ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ پاربتی کی روح غصے میں نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، تم سب مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن یہ میرا گھر ہے، تم سب کو مرنا ہوگا۔ مولوی سلیم اور دیگر علماء نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت شروع کی۔ پاربتی کی چیخیں بڑھتی گئیں اور اس نے ہوا میں اڑتے ہوئے ہر ایک کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے تلاوت جاری رہی، پاربتی کی روح کمزور پڑنے لگی۔ آخر کار جب اس کی باقیات دفن کی گئیں اور مولوی سلیم نے دعا مکمل کی تو ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پاربتی کی روح حویلی سے نکل گئی۔ سب نے محسوس کیا کہ حویلی کا ماحول پرسکون ہو چکا ہے۔ ریاض اور اس کے خاندان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کو چھوڑ کر کسی اور جگہ نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی اس جگہ کو متبرک قرار دے دیا کیونکہ پاربتی کی بدروح کو سکون مل چکا تھا۔